قلم کا ارواں اسلام آباد میں مجھے گزشتہ 2 سال سے حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ اس علمی اور فکری پلیٹ فارم سے مجھے فکری تجدید کے جن عظیم شان مفکروں سے متعارف ہونے کی نعمت حاصل ہوئی ہے، جن میں سے ایک مفکر کا نام عنصر گیلانی ہے۔ گیلانی خاندان کا یہ شخص جو خطہ کوٹوار کے خمیر میں گھولا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف یہ فکری طور پر عالمی تاریخ اور تہذیب کو کافی حد تک اس کی گہرائیوں سے جانتا ہے، اور ساتھ ہی اسلامی تاریخ اور پاکستانی تاریخ کے مد نظر سے بھی وہ واقفیت رکھتا ہے۔ تاریخ کی آشنائی سے اس شخص کی زندگی میں اتنے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ یہ گیلانی سید اب اس تاریخی تناظر میں امت مسلمہ کے نظریات کی تشکیل نو جیسے اہم منصوبے کو اپنے دماغ میں لیے مستقبل میں امت مسلمہ کے روشن مستقبل کے سنہرے خواب دیکھ رہا ہے۔ ان سنہرے خوابوں کی عملی تعبیر میں سست روی کی چال اور کہیں جمود کا حال دیکھ کر یہ شخص رد عمل دیتا ہے کہ گھنٹوں بولنے سے بھی تھکتا نہیں، اور مسلسل 7 گھنٹے بھی بولنے کے ریکارڈ رکھتا ہے۔ یہ اگر میں کمی پیشی ہوں تو معافی چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے اتنا ریگولر بولا۔ 7 گھنٹے لگاتار ضرورت سے زیادہ سمارٹ قسم، چہرے پر سجائی خوبصورت داڑھی اور مفکرانہ سٹائل کی زلفیں اس شخص کو ایک طرف امت مسلمہ کے غم میں نڈال ظاہر کرتی ہیں اور دوسری طرف عشق مجازی میں لگی ہوئی کسی گہری فلوٹ کی بھی نمازی کرتی نظر آتی ہے۔ لوگوں کی گفتگو سننے کا گہرا ذوق رکھنے والا یہ انسان جب اپنی باری پہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو روکنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ بولتے ہوئے یہ شخص یقین کی حد تک لوگوں کو سنانے کی خواہش بھی رکھتا ہے، اور بولتے ہوئے زمان و مکان کی حدود کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی فکر کو اپنی طرح ہی دوسروں کے اذہان میں منتقل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس منتقلی پر بعض اوقات وقت کی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے کو سامعین کی طرف سے ہلکے پھلکے احتجاج کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سادات کو نسب کی طرف سے وہ اعلیٰ مقام حاصل ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی بھی محنت کریں تو ان کا خون اس محنت کو جلد ہی مقدس بے باکیوں کی حد تک لے جاتا ہے۔ اس خون کی برکت سے کافی حد تک استفادہ کرتے ہوئے عنصر گیلانی اپنے مثبت نظریات پر بہت زیادہ بااعتماد نظر آتے ہیں، اتنے زیادہ بااعتماد کہ اپنی فکری پوزیشن کو کسی بھی مشکل سے مشکل مقام پر بیان کرنے سے خود کو کبھی بھی باز نہیں رکھ سکتے۔ امت مسلمہ کے روشن مستقبل کے حوالے سے ان کی کتابیں تقریباً تیاری کے مراحل پر ہیں۔ ذہنی طور پر یہ امیر ترین شخص شاید مالی طور پر اتنا مستحکم نہیں کہ اس مادی دور میں ذہنی امیری کو غریب ذہن رکھنے والے مالداروں تک کتابوں کی صورت میں جلد پہنچا سکے، لیکن یہ سبھی گھرانے کا فرد اپنے محدود مالی وسائل میں بھی جلد ہی انشاءاللہ سخاوت کی خیرات دیتے ہوئے اپنی کتابیں عوام الناس تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ قلم کارواں کے علاوہ راولپنڈی، اسلام آباد اور ملک کے دیگر علمی و ادبی حلقوں میں اپنی فکری ترکیب کو تقسیم کرنے والا یہ شخص سوشل میڈیا کا بھی بھرپور استعمال کرنے کی طرف گامزن ہے۔ مختلف حلقوں میں کی جانے والی گفتگو اور اپنی گھنٹوں پر مشتمل ریکارڈنگز کو بھی سید عنصر گیلانی یوٹیوب پر منتقل کر رہے ہیں۔ یقیناً اس سے انسانیت تا دیر فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب اور میر افسر امان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ قلم کارواں میں ایسے شاہین صف مفکرین کو جمع کر کے ہم جیسے کم علم و کم فہم انسانوں کو ذہنی خوراک کا وسیع انتظام کرتے ہیں، اور ہم سب کو اجتماعی طور پر بار بار ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ
اللہ تعالیٰ نے مادیت کو لالچ کے گٹا کو اندھیروں میں عنصر گیلانی جیسے مخلص فی اللہ مفکرین سے ہم کو نواز رکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنصر گیلانی صاحب کو مزید بلندیوں سے